بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب معزز سامعین کو اسلامک تھنکرز چینل کی طرف سے رضا اللہ کا سلام پہنچے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ، مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس کے بعد فضیلتوں والا، برکتوں والا مہینہ رمضان کا شروع ہونے والا ہے۔ تو شب برات سے ریلیٹڈ، شب برات کے متعلق جو کہ شعبان کے مہینے کی نصف رات ہے، اس کے متعلق آج کا جو ہمارا یہ ویڈیو ہے یہ اس کے متعلق ہے۔ اور جسٹس مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ عالیہ کی کتاب ہے شب برات کی حقیقت۔ تو اس کے متعلق جو حضرت نے فرمایا ہے، جو تحقیق فرمائی ہے اور جو حضرت کا خطاب ہے، یہ میں اس کو ویڈیو کی شکل میں آپ سب کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور امید ہے کہ اس ویڈیو میں بہت سے شبہات، بہت سے شکوک اور شبہات ہمارے جو ہے واضح ہو جائیں گے جو اس رات سے متعلق ہیں۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رات فضیلت والی نہیں ہے یا اس رات میں عبادت نہیں کرنی چاہیے، بدعت ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو یہ سب سوالات کے جوابات حضرت نے اس کتابچے میں اور میں نے اس ویڈیو میں اس کو جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ اس طرح کی تمام مستند ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تو میں شروع کرتا ہوں، سنیے گا۔ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس ماہ میں ایک مبارک رات آنے والی ہے جس کا نام شب برات ہے۔ چونکہ اس رات کے بارے میں بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، اور اس رات میں جاگنا اور اس رات میں عبادت کو خصوصی طور پر باعث اجر و ثواب سمجھنا بے بنیاد ہے، بلکہ بعض حضرات نے اس رات میں عبادت کو بدعت سے بھی تعبیر کیا ہے۔ اس لیے لوگوں کے ذہنوں میں اس رات کے بارے میں مختلف سوالات پیدا ہو رہے ہیں، اس لیے اس کے بارے میں کچھ عرض کر دینا ہی مناسب معلوم ہوا ہے۔ دین اتباع کا نام ہے۔ اس سلسلے میں مختصراً گزارش یہ ہے کہ میں آپ حضرات سے بار بار یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ جس چیز کا ثبوت قرآن میں یا سنت میں یا صحابہ کے آثار میں، تابعین، بزرگان دین کے عمل میں نہ ہو، اس کو دین کا حصہ سمجھنا بدعت ہے۔ اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا رہا ہوں کہ اپنی طرف سے ایک راستہ گھڑ کر اس پر چلنے کا نام دین نہیں، بلکہ دین اتباع کا نام ہے۔ کس کی اتباع؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی اتباع، آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی اتباع، تابعین اور بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کی اتباع۔ اب اگر واقعتاً یہ بات درست ہو کہ اس رات کی کوئی فضیلت ثابت نہیں، تو بے شک اس رات کو کوئی خصوصی عبادت یا اہمیت دینا بدعت ہوگا۔ جیسا کہ شب معراج کے بارے میں عرض کیا جا چکا ہے کہ شب معراج میں کسی عبادت کا ذکر کرنا قرآن اور سنت میں موجود نہیں۔ اگلا ہے جی، اس رات کی فضیلت بے بنیاد نہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ شب برات کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے احادیث مروی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی۔ ان میں سے بعض احادیث سند کے اعتبار سے بے شک کچھ کمزور ہیں، اور ان احادیث کے کمزور ہونے کی وجہ سے بعض علماء نے یہ کہہ دیا کہ اس رات کی فضیلت بے اصل ہے۔ لیکن حضرات محدثین اور فقہاء کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو لیکن اس کی تائید بہت سی احادیث سے ہو جائے تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اس کی فضیلت میں روایات موجود ہیں، لہٰذا جس رات کی فضیلت میں 10 صحابہ کرام سے روایات مروی ہوں اس کو بے بنیاد اور بے اصل کہنا بالکل غلط ہوگا۔ شب برات اور خیر القرون، امت مسلمہ کے جو خیر القرون ہیں، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا دور، تابعین رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کا دور، تبع تابعین رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کا دور، اس میں بھی رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جاتا رہا۔ لوگ اس رات کے نادر عبادت کا خصوصی اہتمام کر رہے ہیں، لہٰذا اس کو بدعت کہنا یا بے نیاد اور بے اصل کہنا درست نہیں۔ صحیح بات یہی ہے کہ یہ فضیلت والی رات ہے، اس رات میں جاگنا، اس میں عبادت کرنا باعث و اجر و ثواب ہے۔
اور اس کی خصوصی اہمیت ہے۔ کوئی خاص عبادت مقرر نہیں، البتہ یہ بات درست ہے کہ اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کہ فلاں طریقے سے عبادت کی جائے، جیسے بعض لوگوں نے اپنی طرف سے ایک طریقہ گھڑ کر یہ کہہ دیا کہ شب برات میں اس خاص طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، مثلا پہلی رکعت میں فلاں صورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، دوسری رکعت میں فلاں صورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں، یہ بالکل بے بنیاد، بلکہ نفلی عبادت جس قدر ہو سکے وہ اس رات میں انجام دی جائے۔ نفلی نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر کریں، تسبیح کریں، دعائیں کریں، یہ ساری عبادتیں اس رات میں کی جا سکتی ہیں، لیکن کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں ہوا۔ اس رات میں قبرستان جانا۔ اس رات میں ایک اور عمل ہے جو ایک روایت سے ثابت ہے، وہ یہ کہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جنت البقیع میں تشریف لے گئے تھے، اس لیے مسلمان اس بات کا اہتمام کرنے لگے کہ شب برات میں قبرستان میں جائیں۔ لیکن میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ ایک بڑی کام کی بات بیان فرمایا کرتے تھے، ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ فرماتے تھے کہ جو چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہو اسی درجے میں اسے رکھنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ لہذا ساری حیات طیبہ میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ جنت البقیع جانا مروی ہے کہ آپ شب برات میں جنت البقیع تشریف لے گئے۔ چونکہ ایک مرتبہ جانا مروی ہے، اس لیے تم بھی اگر زندگی میں ایک مرتبہ چلے جاؤ تو ٹھیک ہے، لیکن شب برات میں جانے کا، ہر دفعہ جانے کا اہتمام کرنا، التزام کرنا اور اس کو ضروری سمجھنا اور اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کر لینا اور اس کو شب برات کا لازمی حصہ سمجھنا اور اس کے بغیر یہ سمجھنا کہ شب برات ہوئی ہی نہیں، یہ اس کو اس درجے سے آگے بڑھانے والی بات ہے۔ لہٰذا اگر کبھی کوئی شخص اس نقطہ نظر سے قبرستان چلا گیا کہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تھے، میں بھی آپ کی اتباع میں جا رہا ہوں، تو انشاءاللہ اجر ثواب تو ملے گا، لیکن اس کے ساتھ یہ کرو کہ کبھی نہ بھی جاؤ، لہٰذا اہتمام اور التزام نہ کرو، پابندی نہ کرو۔ یہ در حقیقت دین کی سمجھ کی بات ہے کہ جو چیز جس درجے میں ثابت ہو اس کو اسی درجے میں رکھو، اس سے آگے مت بڑھو اور اس کے علاوہ دوسری نفل عبادت ادا کر لو۔ نوافل گھر پر ادا کریں۔ میں نے سنا ہے کہ بعض لوگ اس رات میں اور شب قدر میں نفلوں کی جماعت کرتے ہیں۔ پہلے صرف شینہ یا باجماعت ہوتا تھا، اب سنا ہے کہ صلاۃ تسبیح کی بھی جماعت ہونے لگی ہے۔ یہ صلاۃ تسبیح کی جماعت کسی طرح بھی ثابت نہیں، ناجائز ہے، فرض نماز کے علاوہ اور ان نمازوں کے علاوہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باجماعت ادا کرنا ثابت ہے، مثلا تراویح، کسوف اور استسقاء کی نماز۔ ان کے علاوہ ہر نماز کے بارے میں افضل یہ ہے کہ نماز اپنے گھر میں ادا کریں۔ صرف فرض نماز کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر صرف افضل نہیں بلکہ سنت مؤکدہ قریب بواجب ہے کہ اس کو مسجد میں جا کر جماعت سے ادا کرے، لیکن سنت اور نفل میں اصل قاعدہ یہ ہے کہ انسان اپنے گھر میں ادا کرے۔ لیکن جب فقہاء نے یہ دیکھا کہ لوگ گھر جا کر بعض اوقات سنتوں کو ترک کر دیتے ہیں، اس لیے انہوں نے یہ بھی فرما دیا کہ اگر سنتیں چھوٹنے کا خوف ہو تو مسجد میں ہی پڑھ لیا کرو تاکہ چھوٹ نہ جائیں، ورنہ اصل قاعدہ یہی ہے کہ گھر میں جا کر ادا کریں۔ اور نفل کے بارے میں تمام فقہاء کا اس پر اجماع ہے کہ نفل نماز میں افضل یہ ہے کہ اپنے گھر میں ادا کرے، اور نفلوں کی جماعت حنفیہ کے نزدیک مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے، اور اگر جماعت سے نفل پڑھ لیے تو ثواب تو کیا ملے گا، الٹا گناہ ملے گا۔ فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ اگلی ہیڈنگ ہے جی، اگلا ہمارا پوائنٹ ہے، اس پہ کہ ابھی ہم نے بات کرنی ہے کہ فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ بات دراصل یہ ہے کہ فرائض دین کا شعار ہیں، دین کی علامت ہیں، لہٰذا ان کو جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنا ضروری ہے۔ کہ کوئی آدمی یہ سوچے کہ اگر میں مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا تو اس میں ریاکاری کا اندیشہ ہے، اس لیے میں گھر میں ہی نماز پڑھ لوں، اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں۔ اس کو حکم یہ ہے کہ مسجد میں جا کر جماعت پڑھو، اس لیے کہ اس کے ذریعے دین اسلام کا ایک شعار ظاہر کرنا مقصود ہے۔
دین اسلام کی ایک شوکت کا مظاہرہ کرنا مقصود ہے، اس لیے اس کو مسجد ہی میں ادا کرنا چاہیے۔ نوافل میں تنہائی مقصود ہے، لیکن نفل میں ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق بس بندہ اور اس کے پروردگار سے ہے۔ بس تم ہو اور تمہارا اللہ ہو، تم ہو اور تمہارا پروردگار ہو، جیسا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تلاوت اتنی آہستہ سے کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا اسمعت من ناجیت، یعنی جس ذات سے یہ مناجات کر رہا ہوں اس کو سنا دیا۔ اب دوسروں کو سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا نفلی عبادت کا تو حاصل یہ ہے کہ وہ ہو اور اس کا پروردگار ہو، کوئی تیسرا شخص درمیان میں حائل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ براہ راست مجھ سے تعلق قائم کرے، اس لیے نفلی عبادتوں میں جماعت اور اجتماع کو مکروہ قرار دے دیا اور یہ حکم دے دیا اکیلے آؤ، تنہائی اور خلوت میں آؤ اور ہم سے براہ راست رابطہ کرو۔ یہ خلوت اور تنہائی کتنا بڑا انعام ہے، ذرا غور تو کرو، بندہ کو کتنے بڑے انعام سے نوازا جا رہا ہے کہ خلوت اور تنہائی بڑا انعام ہے۔ ذرا غور کریں، بندے کو خلوت اور تنہائی میں اللہ تعالیٰ براہ راست بات کرنے کا اور براہ راست ایک التجا کرنے کو کہتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی تنہائی میں ہمارے پاس آؤ۔ بادشاہ کا ایک عام دربار ہوتا ہے، اسی طرح جماعت کی نماز اللہ تعالیٰ کا عام دربار ہے، دوسرا خاص دربار ہوتا ہے جو خلوت اور تنہائی کا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب تم ہمارے عام دربار میں حاضری دیتے ہو تو اب ہم تمہیں خلوت اور تنہائی کا بھی موقع دیتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص اس تنہائی کے موقع کو جلوت میں تبدیل کر دے اور جماعت بنا دے تو ایسا شخص اس خاص دربار کی نعمت کی ناقدری کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں کہ تم تنہائی میں آؤ، ہم سے مناجات کرو، ہم تنہائی میں تمہیں نوازیں گے، لیکن تم ایک جمع غفیر اکٹھا کر کے لے جا رہے ہو۔ تم نے اس نعمت کی ناقدری کی۔ مثلا اگر کوئی بادشاہ ہے تو اس سے ملاقات کے لیے دربار میں گئے، وہ بادشاہ تم سے یہ کہے کہ آج رات کو 9 بجے تنہائی میں میرے پاس آ جانا، تم سے کچھ پرائیویٹ بات کرنی ہے۔ جب رات کے 9 بجے تو آپ نے اپنے دوستوں کا ایک جمگٹا اکٹھا کر لیا اور سب دوستوں کو لے کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ بتائیے کہ آپ نے اس بادشاہ کی قدر کی ناقدری کی۔ اس نے تو تمہیں یہ موقع دیا تھا کہ تم تنہائی میں میرے پاس آؤ، تم سے تنہائی میں بات کرنی تھی، تمہیں خلوت میں خاص ملاقات کا موقع دیا تھا کہ تم تنہائی میں میرے پاس آؤ، لیکن اور اپنے ساتھ رابطہ اور تعلق استوار کرنا تھا اور تم پوری جماعت بنا کر اس کے پاس لے گئے، تو یہ تم نے اس کی ناقدری کی۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفلی عبادت کی اس طرح ناقدری نہ کرو۔ نفلی عبادت کی قدر یہ ہے کہ تم اور تمہارا اللہ ہو، تیسرا کوئی نہ ہو۔ لہٰذا نفلی عبادت جتنی بھی ہیں ان سب کے اندر رسول یہی بیان فرما دیا کہ تنہائی میں اکیلے عبادت کرو، اور اس کے اندر جماعت کے مکروہ تحریمی ہے، جماعت مکروہ تحریمی، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نداری جاری ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اس کی مغفرت کروں۔ یہاں لفظ مستغفر مفرد کا صیغہ استعمال کیا، یعنی کوئی تنہائی میں مجھ سے رحمت طلب کرنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں کہ تنہائی میں میرے پاس آ کر مجھ سے مانگو، لیکن ہم نے کیا کہ یہ شبینے کا انتظام کیا، چراغاں کیا، لوگوں کو اس کی دعوت دی اور کہ میرے پاس اگر میری اس خلوت میں شریک ہو جاؤ۔ حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کے انعام کی ناقدری ہے۔ لہٰذا شبینہ ہو یا صلاۃ تسبیح کی جماعت یا کوئی اور نفلی جماعت ہو، یہ سب ناجائز ہیں۔ گوشہ تنہائی کے لمحات، یہ فضیلت والی راتیں شور و شغب کی راتیں نہیں ہیں، میلے ٹھیلے کی راتیں نہیں ہیں، یہ اجتماع کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ راتیں اس لیے ہیں کہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات استوار کر لو اور تمہارے اور اس کے درمیان کوئی حائل نہ ہو۔ لوگ یہ عذر کرتے ہیں کہ اگر تنہائی میں عبادت کرنے بیٹھے ہیں تو نیند آ جاتی ہے۔ مسجد میں شبینے میں روشنی ہوتی ہے اور ایک جمع غفیر ہوتا ہے جس کی وجہ سے نیند پر قابو پانے میں آسانی ہوتی ہے،
ارے اس بات پر یقین کرو کہ اگر تمہیں چند لمحات گوشہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے میسر آ گئے ہیں تو وہ چند لمحات اس ساری رات سے بدر جہاں بہتر ہیں جو تم نے میلے میں گزاری، اس لیے کہ تنہائی میں جو وقت گزار وہ سنت کے مطابق گزار، وہ خلاف سنت گزارا، اس لیے کہ جو تنہائی میں جو وقت گزارا سنت کے مطابق گزارا وہ خلاف سنت گزارا، اور وہ رات اتنی قیمتی جتنے وہ لمحات قیمتی ہیں جو آپ نے اخلاص کے ساتھ یا ریا کے بغیر گوشہ تنہائی میں گزار لیے۔ وہاں گھنٹے شمار نہیں ہوتے۔ میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ اپنی عقل کے مطابق کام کرنے کا نام دین نہیں، اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں، بلکہ ان کے کہنے پر عمل کرنے کا نام دین ہے، ان کی پیروی اور اتباع کا نام دین ہے۔ یہ بتاؤ کہ کیا اللہ تعالیٰ تمہارے گھنٹے شمار کرتے ہیں کہ تم نے مسجد میں کتنے گھنٹے گزارے؟ وہاں گھنٹے شمار نہیں کیے جاتے، وہاں تو اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ اگر چند لمحات بھی اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے میں میسر آ گئے تو وہ چند لمحات ہی انشاءاللہ بیڑا پار کر دیں گے، لیکن اگر آپ نے عبادت میں کئی گھنٹے گزار دیے مگر سنت کے خلاف گزارے تو اس کا کچھ بھی حاصل نہیں۔ اخلاص مطلوب ہے۔ میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی قدس اللہ سرہ بڑے کیف کے عالم میں فرمایا کرتے تھے کہ جب تم لوگ سجدے میں جاتے ہو تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کئی مرتبہ کہتے ہو، لیکن مشین کی طرح زبان پر یہ تسبیح جاری ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی دن یہ کلمہ سبحان ربی الاعلیٰ ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ دل سے نکل گیا تو یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کی بدولت بیڑا پار کر دیں گے۔ لہٰذا یہ مت خیال کرو کہ اگر تنہا گھر میں رہ کر عبادت کریں گے تو نیند آ جائے گی، اس لیے اگر نیند آ جائے تو سو جاؤ، لیکن چند لمحات جو عبادت میں گزارے وہ سنت کے مطابق گزارو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف کی پڑھتے پڑھتے نیند آ جائے تو سو جاؤ، اور سو کر تھوڑی سی نیند پوری کر لو اور پھر اٹھ جاؤ، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیند کی حالت میں قرآن شریف پڑھتے ہوئے تمہارے منہ سے کوئی غلط لفظ نکل جائے۔ لہٰذا ایک آدمی ساری رات سنت کے خلاف جاگ رہا ہے اور دوسرا آدمی صرف ایک گھنٹہ کا جاگے گا، لیکن سنت کے مطابق جاگا اور اپنے پروردگار کے حکم کے مطابق جاگا تو یہ دوسرا شخص پہلے شخص سے کئی درجہ بہتر ہے۔ ہر عبادت کو حد پر رکھو، اس لیے اللہ تعالیٰ اعمال کی گنتی نہیں گنتے بلکہ اعمال کا وزن کرتے ہیں۔ وہاں تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس عمل میں کتنا وزن ہے۔ لہٰذا اگر تم نے گنتی کے اعتبار سے اعمال تو بہت کر لیے لیکن ان میں وزن پیدا نہیں کیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ نیند آ جائے تو پڑھ کر سو جاؤ، اور پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اٹھ کر پھر عبادت میں لگ جاؤ، لیکن سنت کے خلاف کام نہ کرو۔ لہذا جو عبادت جماعت کے ساتھ جس حد تک ثابت ہو اسی حد تک کرو۔ مثلا فرض کی جماعت ثابت ہے، رمضان المبارک میں تراویح کی جماعت ثابت ہے، رمضان میں وتر کی جماعت ثابت ہے، اسی طرح نماز جنازہ کی جماعت واجب علی الکفایہ ہے، عیدین کی نماز با جماعت ثابت ہے، نماز استسقاء اور نماز کسوف اگرچہ سنت ہے لیکن ان دونوں میں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جماعت ثابت ہے اور شاعر اسلام میں سے ہیں، لہٰذا ان کو جماعت سے ادا کرنا جائز ہے۔ ان کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں ان میں جماعت نہیں ہے، اور ان میں تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ مجھ سے تنہائی میں ملاقات کرے۔ اللہ تعالیٰ نے تنہائی میں ملاقات کا جو اعزاز بخشا ہے یہ معمولی اعزاز نہیں، اس اعزاز کی قدر کرنی چاہیے۔ عورتوں کی جماعت، ایک مسئلہ عورتوں کی جماعت کا بھی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کی جماعت پسندیدہ نہیں ہے، چاہے وہ فرض نماز کی جماعت ہو یا سنت کی ہو یا نفل کی ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حکم فرما دیا کہ اگر تمہیں عبادت کرنی ہے تو تنہائی میں کرو۔ جماعت عورتوں کے لیے پسندیدہ نہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دین اسلام میں شریعت کی اتباع کا نام ہے۔ اب یہ مت کہو کہ ہمارا تو اسی طرح عبادت کرنے کو دل چاہتا ہے، اس دل کے چاہنے کو چھوڑ دو، اس لیے کہ دل تو بہت ساری چیزوں کو چاہتا ہے اور صرف دل چاہنے کی وجہ سے کوئی چیز دین میں داخل نہیں ہوتی۔ جس بات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا
اس کو محض دل چاہنے کی وجہ سے نہیں کرنا چاہیے۔ رسم حلوہ، اس کو بھی ایسا لازم کر لیا گیا ہے کہ اس کے بغیر شب برات ہی نہیں ہوئی۔ فرائض ہو واجبات کے ترک پر اتنی ندامت و افسوس نہیں ہوتی جتنا اس کے ترک کرنے پر جو شخص نہیں کرتا اس کو کنجوس و بخیل وغیرہ کے القاب دے کر شرمایا جاتا ہے، جس میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو گئیں۔ ایک غیر ضروری چیز کا واجب کی طرح اہتمام کرنا، فضول خرچی وغیرہ وغیرہ، اور اس نوجات شریعت کے لیے طرح طرح کی لغو ضرورتیں تراشی جاتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا تو آپ نے حلوہ نوش فرمایا، یہ اس کی یادگار ہے۔ اور کوئی کہتا ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تاریخ میں شہید ہوئے تھے، ان کی فاتحہ ہے۔ اول تو سرے سے ہی یہی غلط ہے کہ دندان مبارک ان دنوں میں شہید ہوا، یا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس تاریخ میں شہید ہوئے، کیونکہ دونوں حادثے ماہ شوال میں واقع ہوئے تھے۔ اور پھر بالفرض اگر ہوں تو اس قسم کی یادگاریں یعنی بغیر کسی شرعی امر کے قائم کرنا خود بدعت ہے اور ناجائز ہے۔ اس کے علاوہ یہ عجیب طرح کی فاتحہ ہے کہ خود ہی پکایا اور خود ہی کھا گئے، یا دو چار اپنے احباب کو کھلا دیا۔ فقیر اور مساکین جو اس کے اصلی مستحق ہیں وہ یہاں بھی دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، بالخصوص جب کہ واجبات کی طرح اہتمام ہونے لگے تو ایسی صورت میں مباح بلکہ مستحبات بھی فقہاء کے نزدیک قابل ترک ہو جاتے ہیں۔ شب برات اور حلوہ، بہرحال یہ شب الحمدللہ فضیلت کی رات ہے، اور اس رات میں جتنی عبادت کی توفیق ہو اتنی عبادت کرنی چاہیے۔ باقی جو اور فضولیات اس رات میں حلوہ وغیرہ پکانے کی شروع کر لی گئی ہیں ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ شب برات کا حلوے سے کوئی تعلق نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ شیطان ہر جگہ اپنا حصہ لگا لیتا ہے۔ اس نے سوچا کہ اس شب برات میں مسلمانوں کے گناہوں کی مغفرت کی جائے گی، چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اتنے انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں جتنے قبیلہ کلب کی بکریوں کے جسم پر بال ہیں۔ شیطان نے سوچا کہ اگر اتنے سارے آدمی کی مغفرت ہوگی تو پھر وہ لٹ گیا، اس لیے اس نے اپنا حصہ لگا دیا۔ اس نے لوگوں کو یہ سکھا دیا کہ شب برات آئے تو حلوہ پکایا کرو۔ ویسے تو سارے سال کے کسی بھی دن حلوہ پکانا جائز اور حلال ہے، جس شخص کا جب دل چاہے پکا کر کھا لے۔ شب برات سے اس کا کیا تعلق؟ نہ قرآن میں ثبوت، نہ حدیث میں اس کے بارے میں کوئی روایت، نہ صحابہ کے آثار، نہ تابعین کے عمل میں اور بزرگان دین کے عمل میں کہیں کوئی اس کا تذکرہ نہیں، لیکن شیطان نے لوگوں کو حلوہ پکانے میں لگا دیا، چنانچہ سب لوگ پکانے اور کھانے میں لگے۔ اب یہ حال ہے کہ عبادت کا اتنا اہتمام نہیں جتنا اہتمام حلوہ پکانے کا کیا گیا ہے۔ بدعات کی خاصیت، ایک بات ہمیں یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ کہ میرے والد ماجد حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ بدعات کی خاصیت یہ ہے کہ جب آدمی بدعات کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اصل سنت کے کاموں کی توفیق کم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ صلاۃ تسبیح کی جماعت میں دیر تک کھڑے رہتے ہیں وہ لوگ 5 وقت کی فرض نمازوں جماعتوں میں کم نظر آئیں گے، اور جو لوگ بدعات کرنے کی عادی ہوتی ہیں، مثلا حلوہ مانڈا کرنے اور کنڈے میں لگے ہوتے ہیں، وہ فرائض سے غافل ہوتے ہیں، نمازیں قضا ہو رہی ہیں، جماعتیں چھوٹ رہی ہیں، اس کی تو کوئی فکر نہیں، لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب سے زیادہ تاکید اس کی فرمائی تھی کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی میراث شریعت کے مطابق جلدی تقسیم کرو، لیکن اب یہ ہو رہا ہے میراث تقسیم کرنے کی طرف تو دھیان نہیں، بلکہ نتیجہ یہ ہو رہا ہے 10واں ہو رہا ہے، 40واں ہو رہا ہے، برسی ہو رہی ہے۔ لہٰذا بدعات کی خاصیت یہ ہے کہ جب انسان ان کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو سنت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور سنت والے اعمال کرنے توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ بہرحال ان فضولیات اور بدعات سے بچنا چاہیے۔ باقی یہ رات کی فضیلت کی رات ہے، اور اس رات کے بارے میں بعض لوگوں نے جو خیال ظاہر کیا ہے یا کہ اس رات میں کوئی فضیلت نہیں، یہ خیال غلط ہے، صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ 15 شعبان کا روزہ، ایک مسئلہ شب برات کے بعد والے دن یعنی 15 شعبان کے روز کا ہے، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ وہ یہ کہ سارے ذکر یہ حدیث میں اس روزے کے بارے میں صرف ایک روایت میں ہے کہ شب برات کے بعد والے دن روزہ رکھو، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، لہٰذا اس روایت کی وجہ سے خاص 15 شعبان کے روزے کو سنت یا مستحب قرار دینا
یعنی علماء کے نزدیک درست نہیں۔ البتہ پورے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، یعنی یکم شعبان سے 27 شعبان کو روزہ رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، یعنی یکم شعبان سے 27 شعبان کو روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، لیکن 28 اور 29 شعبان کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے کہ رمضان سے 1-2 روز پہلے روزہ مت رکھو، تاکہ رمضان کے روزوں کے انسان نشاط کے ساتھ تیار رہے۔ لیکن یکم شعبان سے 27 شعبان تک ہر دن روزہ رکھنے میں فضیلت ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ 15 دن تاریخ ایام بیز میں سے بھی ہے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہر ماہ کے ایام بیز میں 3 دن روزہ رکھتے تھے، یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کو۔ لہٰذا اگر کوئی شخص ان 2 وجہ سے 15 تاریخ کو روزہ رکھے، ایک اس وجہ سے کہ شعبان کا دن، دوسرے اس وجہ سے 15 تاریخ کا روزہ کہ یہ شعبان کا دن ہے، دوسرے اس وجہ سے کہ یہ ایام بیز میں داخل ہے، اگر اس نیت سے بھی روزہ رکھ لے تو انشاءاللہ موجب اجر ہوگا۔ لیکن خاص 15 تاریخ کی خصوصیت کے لحاظ سے اس روزے کو سنت قرار دینا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں۔ اسی وجہ سے اکثر فقہاء کرام نے جب مستحب قرار دینا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں۔ اسی وجہ سے اکثر فقہاء کرام نے جہاں مستحب روزوں کا ذکر کیا، وہاں محرم کی 10 تاریخ کے روزے کا بھی ذکر فرمایا، یوم عرفہ کے روزے کا ذکر ہے، لیکن 15 شعبان کے روزے کا علیحدہ سے کوئی ذکر نہیں ہے۔ بحث و مباحثہ سے پرہیز کریں۔ یہ شب برات اور اس کے روزے کے احکام کا خلاصہ یہ ہے، بس ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے عمل کیا جائے۔ باقی اس بارے میں بہت زیادہ بحث اور مباحثے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ آج کل یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ اگر کسی نے کوئی بات کہہ دی تو اس پر بحث و مباحثہ شروع ہو گیا، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب کسی ایسے شخص سے کوئی بات سنی جس پر آپ کو اعتماد اور بھروسہ، تو بس اسی پر عمل کرو۔ کوئی دوسرا شخص دوسری بات کہتا ہے تو پھر بحث میں تم پڑھو، اس لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحث میں پڑھنے سے منع فرمایا۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک شاعر اکبر الہ آبادی مرحوم گزرے ہیں، اس بارے میں ان کا بھی ایک شعر بڑا اچھا شعر ہے۔ وہ کہتے ہیں، مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں۔ لہٰذا یہ بحثی مباحث جس میں فضول وقت ضائع ہو، اس سے کچھ حاصل نہیں، اور جن لوگوں کے پاس فالتو عقل ہوتی ہے وہ اس قسم کے بحث مباحثے میں پڑھتے ہیں۔ اس لیے تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جس عالم پر تم کو بھروسہ ہو اس کے کہنے ہر عمل کر لو، اس کے کہنے پر ہر عمل کر لو، انشاءاللہ تمہاری نجات ہو جائے گی۔ اگر کوئی دوسرا عالم دوسری بات کہہ رہا ہے تو پھر تمہیں اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں، بس سیدھا راستہ یہی ہے۔ رمضان کے لیے پاک صاف ہو جاؤ۔ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت کو بے اصل کہنا غلط ہے، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شب برات رمضان المبارک سے 2 ہفتہ پہلے رکھی۔ یہ در حقیقت رمضان المبارک کا استقبال ہے، رمضان کی ریہرسل ہو رہی ہے، رمضان کی تیاری کی جا رہی ہے کہ تیار ہو جاؤ، وہ مقدس مہینہ آنے والا ہے جس میں ہماری رحمتوں کی بارش برسنے والی ہے، جس میں مغفرت کے دروازے کھلنے والے ہیں، اور اس لیے ذرا تیار ہو جاؤ۔ دیکھیے، جب آدمی کسی بڑے دربار میں جاتا ہے تو جانے سے پہلے اپنے آپ کو پاک صاف کرتا ہے، نہاتا ہے، دھوتا ہے، کپڑے وغیرہ بدلتا ہے۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ کا عظیم دربار رمضان کی صورت میں کھلے گا تو اس دربار میں حاضری سے پہلے ایک رات دے دی، اور یہ فرمایا ہے کہ ہم تمہیں اس رات کے اندر نہلا دھلا کر پاک صاف کر دیں، گناہوں سے پاک صاف کریں، تاکہ ہمارے ساتھ تعلق صحیح معنی میں تمہارا قائم ہو جائے۔ اور جب یہ تعلق قائم ہوگا اور تمہارے گناہ دھلیں گے تو اس کے بعد تم رمضان المبارک کی رحمتوں سے صحیح معنی میں فیضیاب ہو جاؤ گے۔ اس غرض کے لیے مبارک رات کی قدر کرنے اور اس رات میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔